بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو آج کے سبق میں ہم اس قاعدے کو سمجھے کہ کبھی کبھی مضاف کی صفت لا کر کے جملہ بنانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ مضاف کی صفت، جیسے میں نے یہ مثال لکھی، استاد کا چھوٹا لڑکا، تو یہ صفت کس کی ہے؟ مضاف کی، اور مضاف کیا ہے؟ ولد۔ تو جب کبھی جملے میں ہمیں مضاف کی صفت لانی ہو تو ہم ان تین قاعدوں کو ذہن میں رکھیں گے۔ نمبر ایک، مضاف کی صفت مضاف الیہ کے بعد میں آئے گی، جیسے ولد کی صفت ہے تو مضاف الیہ کے بعد میں آئی ہے، سمجھ گئے؟ الصغیر۔ اسی طرح صفت معرف باللام ہوگی، یعنی اس پر کیا لائیں گے ہم؟ الف لام کے ذریعے اس کو معرفہ بنائیں گے، جیسے الصغیر۔ نمبر تین، وہ صفت اعراب میں کس کے تابع ہوگی؟ مضاف کے۔ اعراب کا مطلب سمجھ رہے؟ یعنی جو اعراب مضاف پر ہوگا وہی کس پر ہوگا؟ مضاف الیہ، اس پر ہوگا، صفت پر ہوگا۔ اسی طرح تذکیر و تانیث، یعنی اگر وہ مذکر ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اسی طرح واحد، تثنیہ، جمع میں ہر چیز میں وہ صفت کس کے تابع ہوگی؟ مضاف کے تابع، سمجھ گئے؟ مضاف کے۔ ان تین قاعدوں کو ذہن میں رکھ کر کے ہم اس طرح کی عربی بنائیں گے، لیکن بات وہی ہے کہ ہم جملہ فعلیہ کی مشق کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم اس جملے کو جملہ فعلیہ میں استعمال کریں۔ مثلا ہم یہ کہیں کہ استاد کے چھوٹے لڑکے نے، استاد کے چھوٹے لڑکے نے، اس سے پہلے ہم نے اتفاق سے سبق یہ پڑھا تھا کہ غیر ذوی العقول کی جمع تکسیر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، تو اس کو یہیں اٹھا کر کے لے آئیں تاکہ اس کی بھی مشق ہو جائے۔ استاد کے چھوٹے لڑکے نے مفید اسباق، کیا کریں گے؟ مفید اسباق کاپی پر لکھے، لیکن جملہ ایسا بنائے جس میں پانچوں چیزیں ہو، فعل، فاعل، مفعول اور متعلق اور ظرف۔ تو اس میں ہم ظرف اور بڑھا دیں، آج کر دیں، آج استاد کے چھوٹے لڑکے نے مفید اسباق کاپی پر لکھے۔ یہ جملہ وہ ہے جس میں فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے اور متعلق اور ظرف، پانچوں چیزیں ہیں۔ اور آپ کو قاعدہ بنانے کا فارمولہ پتہ ہے، جملہ کس طرح سے بنانا ہے۔ تو کیا کریں گے ہم؟ پہلے فعل کی عربی لائیں گے، اور فعل کیونکہ ماضی ہے اور کرنے والا جو فاعل ہے وہ کیا ہے؟ واحد مذکر غائب، تو اس لیے کیا لائیں گے؟ کتبہ۔ بولو کیا بنیں گی عربی؟ کتبہ ولد الاستاذ الصغیر۔ اصل تو ہمیں اس کی مشق کرنی ہے آج۔ کتبہ ولد الاستاذ الصغیر، ولد الاستاذ الصغیر، سمجھ گئے بچوں؟ ولد الاستاذ الصغیر، یہ اتنا مل ملا کر کیا بنا؟ فاعل۔ اب مفعول بھی کیا ہے یہاں؟ مفید النافعۃ، الدروس النافعۃ۔ آگے کاپی پر، علی الکراست، علی الکراست، کیا کہیں گے؟ علی الکراست، علی الکراست اليوم۔ اليوم۔ یہ جملہ پورا بن گیا۔ سب سے پہلے کس کی عربی لائے ہیں؟ فاعل۔ پھر کس کی عربی لائے ہیں؟ فاعل کی، پھر مفعول بھی کی، پھر متعلق کی، اور پھر ظرف کی، سمجھ گئے؟ لیکن جب ہم اس کی ترکیب کریں گے تو کیا کہیں گے بچوں؟ کتبہ فاعل۔ اب دیکھیے گا، ولدو کو کیا کہیں گے؟ مضاف۔ الاستاذی کیا کہیں گے؟ مضاف الیہ، سمجھ گئے؟ اور دونوں مل ملا کر موصوف بنیں گے۔ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر کیا بنا بچوں؟ موصوف۔ اور الصغیر کیا بنا؟ صفت۔ اب دونوں موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر کیا بنیں گے؟ فاعل۔ اب الدروسا وہ آپ کو پتہ ہی ہے، کیا کہیں گے؟ موصوف، اور النافعۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مفعول بھی، اور علی حرف جر الکراستی مجرور، جار مجرور سے مل کر کس کے متعلق ہو جائے گا؟ کتبہ۔ اور الیوم کیا بن جائے گا؟ ظرف۔ تو یہ دیکھو آپ، نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3، 4 اور 5، اسی فارمولے کے مطابق ہم نے عربی بنا دی۔ اور جب پوری عربی بنی تو ہم نے کیا کہا؟ زور سے بولو، کتبہ ولد الاستاذ
الصغير الدروس النافعة على الكتابة على الكراسة. سمجھ گئے اچھی طرح؟ اس کی ترکیب کون کرے گا؟ علقمہ تم کرو، توجہ سے سنو اچھی طرح سے. اس میں دیکھیے گا غلطی کہاں ہوتی ہے، بہت خطرناک، وہ میں بھی بتاؤں گا آپ کو. بناؤ. کتب فعل ولد مضاف الاستاد مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر موصوف، الصغیر صفت موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر فاعل، الدروس موصوف، النافعۃ صفت موصوف صفت سے مل کر مفعول به، علی حرف جر، الکراسۃ مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا کتب فعل کے، الیوم مفعول فی، کتب فعل اپنے فاعل مفعول به اور مجرور سے متعلق سے مل کر اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. زور سے بولو. کتب فعل، کتب فعل اپنے فاعل مفعول به متعلق اور ظرف سے مل کر جملہ فعلیہ سمجھ خبریہ میں آ ہوا. گیا اچھی طرح سے؟ بہت توجہ سے اب سنو میں کیا کہنا جا رہا ہوں. یہ جو الصغیر ہے مذکر ہے مؤنث؟ مذکر. الاستاذ کیا ہے؟ ولد کیا ہے؟ مذکر ہے. آپ اس پر سے الصغیر سے اعراب ہٹا دیں. ٹھیک، آپ نے یہاں الصغیری لگا دیا. ٹھیک، صرف زبر اور زیر کے بدلنے سے کیا ہوا؟ یہ الصغیر اگر ضمے کے ساتھ تھا تو کس کی صفت تھا؟ مضاف. ہم نے ضمہ ہٹا کر کے کسرہ لگا دیا تو یہ کس کی صفت بن گئے؟ اور بن سکتا ہے چونکہ دونوں مذکر ہیں، دونوں پر الف لام ہے، مطابقت پائی جا رہی ہے. اب ترجمہ دیکھیے گا آپ کیا ہوگا. چھوٹے استاد کے لڑکے نے، چھوٹے استاد کے لڑکے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر مذکر مؤنث کا فرق ہوتا تو ہم کہہ بھی سکتے تھے، یعنی جیسے یہاں ہوتا ولد الاستاذتی ولد المعلمتی، تو اب اگر ہم کسرہ بھی لگا دیتے تو وہ اس کی صفت بن ہی نہیں سکتا تھا چونکہ وہ مؤنث اور یہ مذکر ہے. لیکن یہاں تو دونوں مذکر ہیں تو صفت اس کی بنا سکتے ہیں اس کو ہم. تو یہ اعراب آپ دھیان رکھیں گے. یہاں بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں اگر اس پر اعراب لگا ہوا نہیں ہے اور فرض کرو اردو بھی نہیں ہے، آپ کو اس کا ترجمہ کرنا، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کتب ولد الاستاذ الصغیر الدروس النافعۃ علی الکراسۃ اليوم، اور آپ ترجمہ کر لیں چھوٹے استاد کے لڑکے نے آج مفید اسباق کو کاپی پر لکھا. تو چونکہ ہم نے الصغیری پڑھا تھا اسی کے حساب سے ترجمہ کر دیا، تو کوئی کہے گا کہ غلط کیا؟ ٹھیک کیا، جو پڑھا تھا اس کے مطابق ترجمہ کر دیا. تو یہ ذہن میں رکھیں گے کہ موصوف مضاف کی جب صفت لائیں گے تو خاص طور سے سب سے اہم جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ مضاف الیہ کے بعد میں ہے. مضاف الیہ کے یہاں تو ہم اس کو کہاں لائے ہیں؟ فاعل بنا کر. سمجھ میں آئی بات؟ اس کو ہم مفعول بھی ہی بنا کر بھی لا سکتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ یہاں بھی اسی طرح رہنے دے اور سیم اسی طرح مفعول بھی میں کر دے. استاد کے چھوٹے لڑکے نے، استاد کے چھوٹے لڑکے نے کتاب کا نیا سبق، کتاب کا نیا سبق آج کاپی پر لکھا. دیکھو میں پہلے اردو لکھتا ہوں. استاد کے چھوٹے لڑکے نے آج کیا کہا؟ ابھی میں نے کتاب کا نیا سبق کاپی پر لکھا. یہ جو ہے کتاب کا نیا سبق، یہ بالکل اسی طرح استعمال ہوگا جیسے وہاں ہم نے فاعل کو استعمال کیا، اور استاد کے چھوٹے لڑکے نے یہ بھی اسی طرح. سمجھ گئے؟ دیکھیے گا پہلے کس کی عربی لائیں گے؟ لکھا. تو کیا کہیں گے؟ بولو کتبہ. آگے ولد الاستاذ الصغیر، اس کی اتنی عربی تو ہمیں پتہ تھی، فاعل بن گیا. کتاب کا نیا سبق، یہ جو موصوف صفت کی بات ہے، یعنی مضاف کی صفت مضاف الیہ کے بعد، تو کیا کہیں گے؟ درس الکتاب الجدید، درس الکتاب الجدید. دیکھیے گا کیا کہیں گے؟ درس الکتاب الجدید، درس کتاب الجدید، کتاب الجدید. اب دیکھیے گا تینوں قاعدوں کو ہم نے کیسے فٹ کیا. مضاف کی صفت مضاف الیہ کے بعد آئے گی، تو مضاف کی صفت درس کی کہاں لائے ہیں؟ مضاف الیہ کے بعد. نمبر 2 صفت معرب باللام ہے. سمجھ گئے؟
اور تیسرا قاعدہ صفت جو ہے یہ اعراب میں بھی کس کے تابع ہے؟ مضاف کے، یعنی کیا آیا؟ نصب، کیونکہ مفعول بھی ہی بن رہا ہے، سمجھ گئے؟ اور تذکیر و تانیث میں یہ مذکر ہے تو اس کو بھی کیا لائے ہیں؟ مذکر، اور واحد ہے تو اس کو بھی کیا لائے ہیں؟ واحد۔ پورا جملہ بنا دیں گے علل قراست اليوم، بن گیا۔ اب جب اس کی ترکیب کریں گے تو اوپر والے ضابطے کے حساب سے کر دو ذرا جلدی سے، کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ کرو۔ كتب ولد مضاف الاستاذ مضاف له الاستاذی مضاف له ہاں ٹھیک ہے، مضاف مضاف الى اسم کا مرکب اضافی ہو کر موصوف، شاباش۔ الصغیر صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر کتبہ کا فاعل، درس مضاف، الکتاب مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ اسم کا مرکب اضافی ہو کر موصوف، الجدید شاباش، صفت، بس یہ ذہن میں رکھنا، مرکب اضافی ہو کر موصوف، آگے الجدید صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر کتبہ کا مفعول، علی حرف جر، القراست مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا کتبہ فعل کا، الیوم ظرف، کتبہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق اور ظرف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سمجھ میں آ گیا اچھی طرح سے؟ ماشاءاللہ۔ اب دیکھو غور سے سنو، جو کام ہم نے پہلے فاعل میں کیا تھا پھر کہاں کیا؟ مفعول میں، یہی کام ہم کہاں بھی کر سکتے ہیں؟ متعلق میں۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ استاد کے چھوٹے لڑکے نے کتاب کا نیا سبق مدرسے کی بڑی درسگاہ میں لکھا، مدرسے کی، اس کو بھی مٹا دوں، دیکھیے گا کیا بولا میں نے؟ استاد کے چھوٹے لڑکے نے آج کیا لکھا تھا؟ کتاب کا نیا سبق مدرسے کی بڑی درسگاہ میں لکھا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب یہاں دیکھو جو فاعل ہے وہ بھی اسی قاعدے کے مطابق ہے کہ مضاف کی صفت ہم لائے ہیں، استاد کے چھوٹے لڑکے، اور جو مفعول بھی ہے کتاب کا نیا سبق یہ بھی اسی طرح کا ہے، اور جو متعلق ہے مدرسے کی بڑی درسگاہ یہ بھی اسی طرح کا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو جب ہم عربی بنائیں گے تو پہلے کیا لائیں گے؟ کتبہ، کتبہ، آگے وہی جملہ جو ادھر سے بناتے ہوئے آ رہے ہیں، ولد الاستاذ الصغیر، سمجھ میں آیا؟ آگے کتاب کا نیا سبق، درس الکتاب الجدیدہ، ٹھیک، مدرسے کی بڑی درسگاہ میں، تو کیا کہیں گے؟ فی فصل المدرسۃ الکبیر الیوم۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اب جب ہم اس کی ترکیب کریں گے تو بالکل اسی طرح جیسے اوپر ہم نے فاعل کی تھی، یعنی فاعل بھی مضاف کے بعد مضاف الیہ کے بعد اس کی صفت لائے ہیں، یعنی مضاف کی صفت مضاف الیہ کے بعد لائے ہیں، وہاں بھی، یہاں بھی اور یہاں بھی، تینوں جگہ۔ سمجھ میں آیا؟ کون کرے گا اس کی ترکیب؟ کرو، کوئی بھی ایک لڑکا کرو۔ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر موصوف، الصغیر صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر کتبہ کا فاعل، ویری گڈ۔ درس مضاف، الکتاب مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر موصوف، الجدید صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مفعول به، فی حرف جر فصل مضاف، المدرسۃ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر موصوف، الکبیر صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا کتبہ فعل کے، اس کی کرو دوبارہ، فی حرف جر، فی حرف جر فصل مضاف، المدرسۃ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر موصوف، الکبیر صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مجرور، الکبیری صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا کتبہ فعل کے، الیوم ظرف، فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق اور ظرف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بہت بڑھیا۔ دیکھو الکبیری المدرستی کے بعد ہے، لیکن صفت کس کی ہے؟ مضاف، اصلی اس کی تو بن بھی نہیں سکتا چونکہ یہ مؤنث ہے اور وہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ تو اس جملے کو اچھی طرح سے سمجھ لیا، کتب ولد الاستاذ الصغیر درس الکتاب الجدید فی فصل المدرسۃ الکبیر الیوم۔ تو یہ قاعدہ دوبارہ سے ریپیٹ کر لو،
کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مضاف کی صفت لانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. جب ایسا ہو تو ان 3 قاعدوں کو ذہن میں رکھیں گے. بولو نمبر 1, ادھر میری طرف دیکھو, اس کی طرف دیکھو. مضاف کی صفت مضاف الیہ کے بعد آئے گی. نمبر 2 صفت. نمبر 3 صفت اعراب میں اور ان چیزوں میں مضاف جمع میں مضاف کے بعد تابع ہوگی. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے.